السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم نے سب کی زندگیاں کی خراب اور آج اس کی کیا ہوئی اپنی حالت۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ماہم کا ہو جاتا ہے ذہنی توازن خراب جب وہ اپنی ماں کے گھر آتی ہے تو اپنے کمرے میں گھس کر اپنے سارے بال کٹنگ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب الزام شفق اپنے اوپر لے رہی ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ شاید یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس گھر میں آئی تو میں نے ان کا گھر ان سے چھین لیا، اور پھر جب میں دوبارہ ان کی زندگی میں آئی تو انہیں طلاق ہو گئی۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اور کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ زارون شفق کو پریشان دیکھتا ہے تو بالآخر اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ شفق تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ تب شفق کہتی ہے زارون کو کہ زارون مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ماہم آپی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں آپ کی زندگی میں داخل ہوئی تھی تو ان کا گھر برباد ہو گیا، تو اور جب اب میں دوبارہ آپ کی زندگی میں آئی ہوں تو ان کو طلاق ہوگی۔ یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ شفق کچھ بھی تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ ماہم کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک نفرت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کے اپنے کارنامے ہیں، وہ جو دوسروں کے لیے کرتی رہی ہے اسی کا اس کو آج اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا ہے۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ نہیں زارون، میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، میرے دل میں ہر وقت یہی کھٹکا لگتا رہتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تو ماہم کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اس پر زارون اسے سمجھاتا ہے کہ نہیں شفق، تم پاگل مت بنو، نہ ہی اپنے آپ کو قصوروار سمجھو، یہ سب کچھ اس کی اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات، میں تم سے خود شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں اتنے دن اذیت اٹھانی پڑی اور تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ اس پر شفق کہتی ہے کہ آپ کیوں مجھ سے معافی مانگتے ہیں زارون؟ آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ جو دن میں نے آپ کے بغیر گزارے ہیں نا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اس پر آگے سے زارون کہتا ہے تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ماہم کے بارے میں سوچنا بند کرو اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اور اس گھر کی خوشیوں کے بارے میں سوچو۔ اس پر وہ شفق کو گلے لگا لیتا ہے اور شفق بھی گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زارون واقعی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو زارون کہتا ہے کہ نہیں شفق، تم پاگل مت بنو۔ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ماہم تو دن بہ دن اس کے ذہنی توازن خراب ہوتا ہی جا رہا ہے۔ ادھر سے زارا اپنی ماں کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ امی آپ جانتی ہیں کہ زارا باجی کا تو ذہنی توازن بالکل ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، وہ دن بہ دن پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہیں۔ اس پر آگے سے عذرا کہتی ہے کہ کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے کہ امی وہ ہر وقت پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا، انہوں نے اپنے بال بھی کٹنگ کروا لیے ہیں، انہیں کچھ دنیا کی خبر ہی نہیں ہے، بس ہر وقت زارون بھائی کو یاد ہی کرتی رہتی ہیں۔ اس پر عذرا رونا شروع ہو جاتی ہے۔ عذرا کہتی ہے کہ اس پاگل نے دل سے ہی تو زارون کے ساتھ محبت کی تھی، اسے کیا پتا تھا کہ آخرکار میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اس پر زارا بھی رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب سے میں دیکھتی ہوں ماہم بھابی کو اس حالت میں تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور میں نے کہا میرا دل چاہتا تھا کہ وہ کبھی بھی اس حالت میں نہیں ہو، لیکن میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم کی ماں جاتی ہے اوپر کمرے میں ماہم کے پاس، اور ماہم نے ایک گڑیا اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور اسے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ ماہم کی ماں جب اسے ہاتھ لگانے لگتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرا بچہ مجھ سے کیوں چھین رہی ہیں، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، یہاں سے دفع ہو جائے میرے کمرے سے۔ وہاں پر نوکرین بھی آ جاتی ہے اور وہ بھی دیکھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس پر معصومہ کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ماہم بیٹا، تم پاگل کیوں ہو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، کیونکہ تم لوگ شفق کے ساتھ ملے ہو، تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میرا بچہ لے کر تم شفق کو دے دو، لیکن ایسا میں کبھی بھی نہیں ہونے دوں گی، یہ میرا ذہن اور یہ میرے پاس ہی رہے گا، میں ہی اس کی ماں ہوں۔ اس پر جب دیکھتی ہے یہ اس کی حالت تو اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں بیٹا، یہ تمہارا ذہن اور تمہارا ہی بچہ تمہارے پاس ہی رہے گا، بس تم ایک بار ٹھیک تو ہو جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ امی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، بس آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ سب نیچے آتی ہے تو
رونا شروع ہو جاتی ہے، اوپر سے زارا آ جاتی ہے اور زارا کہتی ہے کہ کیا ہوا آنٹی؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم نے ماہم کی دیکھی نہیں حالت، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اور دن بدن تم دیکھ رہی ہو کہ وہ تو اپنا ذہنی توازن نہیں کھو رہی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں ہے، نہ وہ کسی کو پہچانتی ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے، بس صرف ہر وقت زارون اور ذہن کرتی رہتی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اس پاگل کو یہ چیز نہیں پتا کہ اب زارون سے کبھی بھی نہیں مل سکتا، زارون نے اسے طلاق دے دی ہے اور اب وہ اور اس کا بالکل بھی کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن اس کو تو سمجھانا بالکل ہی میرے بس میں نہیں ہے۔ اس پر آگے سے زارا کہتی ہے کہ آنٹی آپ پریشان مت ہو، میں ماہم باجی سے بات کروں گی، شاید وہ انہیں میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس پر معصومہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تم اس کے پاس مت جانا، یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی ایسا ویسا نقصان پہنچا دے، یہ نہ ہو کہ دھکا دے دے تو تم گر جاؤ اور پھر سے کوئی نقصان ہو جائے، میں یہ نقصان برداشت